السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، قابل احترام سامعین، آج آپ کی خدمت میں ایک بہت بڑی شخصیت جن کا حدیث اور فقہ میں بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے، اور اللہ نے ان کو ایسے مقام بلند سے نوازا کہ اہل عرب کا اکثر حصہ فقہ میں ان کی تقلید کرتا ہے اور اپنے آپ کو ان کے بتائے ہوئے مسائل کا جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہیں پابند بنائے رکھتا ہے۔ آئیے میں اس شخصیت کی اپنے بیٹے کو کی ہوئی چند نصیحتیں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ وہ شخصیت حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو شادی کی پہلی رات 10 نصیحتیں کی۔ ہر مرد شادی کرنے سے پہلے ان نصیحتوں کو غور سے سنے اور اپنی زندگی میں عملی طور پر اختیار کرے، اور جو شادی شدہ ہیں وہ بھی اپنے انداز و اطوار کا جائزہ لیں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرے بیٹے، تم گھر کا سکون حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اپنی بیوی کے معاملے میں 10 عادتوں کو نہ اپناؤ، لہذا ان کو غور سے سنو اور عمل کا ارادہ کرو۔ پہلی نصیحت، عورتیں تمہاری توجہ چاہتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ تم ان سے واضح الفاظ میں محبت کا اظہار کرتے رہو، لہذا وقتاً فوقتاً اپنی بیوی کو اپنی محبت کا احساس دلاتے رہو اور واضح الفاظ میں اس کو بتاؤ کہ وہ تمہارے لیے کس قدر اہم اور محبوب ہے اور اس کا وفادار ہے۔ اس گمان میں نہ رہو کہ وہ خود سمجھ جائے گی، رشتوں کو اظہار کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے۔ دوسری نصیحت، یہ یاد رکھو، اگر تم نے اس اظہار میں کنجوسی سے کام لیا تو تم دونوں کے درمیان ایک تلخ دراڑ آ جائے گی جو وقت کے ساتھ بڑھتی رہے گی اور محبت کو ختم کر دے گی۔ تیسری نصیحت، عورت کو سخت مزاج اور ضرورت سے زیادہ محتاط مردوں سے کوفت ہوتی، لیکن وہ نرم مزاج مرد کی نرمی کا بیجا فائدہ اٹھانا بھی جانتی ہیں، لہذا ان دونوں صفات میں اعتدال سے کام لینا تاکہ گھر میں توازن قائم رہے اور تم دونوں کو ذہنی سکون حاصل ہو۔ چوتھی نصیحت، عورتیں اپنے شوہر سے وہی توقع رکھتی ہیں جو شوہر اپنی بیوی سے رکھتا ہے، یعنی عزت، محبت بھری باتیں، ظاہری جمال، صاف ستھرا لباس اور خوشبودار جسم، لہذا ہمیشہ اس کا خیال رکھنا ہمارے یہاں شوہروں میں یہ حس بالکل نہیں پائی جاتی۔ خوش لباسی، خوش گفتاری وغیرہ گھر میں آتے ہی عنقا ہو جاتی ہے۔ پانچویں نصیحت، یہ یاد رکھو، گھر کی 4 دیواری عورت کی سلطنت ہے، جب وہ وہاں ہوتی ہے تو گویا اپنی مملکت کے تخت پر بیٹھی ہوتی ہے۔ اس کی اس سلطنت میں بیجا مداخلت ہرگز نہ کرنا اور اس کا تخت چھیننے کی کوشش نہ کرنا، جس حد تک ممکن ہو گھر کے معاملات اس کے سپرد کرنا اور اس میں تصرف کی اس کو آزادی دینا۔ چوتھی نصیحت، ہر بیوی اپنے شوہر سے محبت کرنا چاہتی ہے، لیکن یاد رکھو اس کے ماں باپ، اپنے بہن بھائی اور دیگر گھر والے بھی ہیں جن سے وہ لا تعلق نہیں ہو سکتی،
اور نہ ہی اس سے ایسی توقع جائز ہے. لہذا کبھی بھی اپنے اور اس کے گھر والوں کے درمیان کمپیریزن، مقابلے کی صورت پیدا نہ ہونے دینا، کیونکہ اگر اس نے مجبوراً تمہاری خاطر اپنے گھر والوں کو چھوڑ بھی دیا تب بھی وہ بے چین رہے گی، اور یہ بے چینی بالآخر تم سے اسے دور کر دے. 7ویں نصیحت، بلا شبہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور اس میں اس کا حسن بھی ہے، یہ ہرگز کوئی نقص نہیں. وہ ایسے ہی اچھی لگتی ہے جس طرح بہویں گولائی میں خوبصورت معلوم ہوتی ہیں. لہذا اس کے ٹیڑھے پن سے فائدہ اٹھاؤ اور اس کے اس حسن سے لطف اندوز ہو. اگر کبھی اس کی کوئی بات ناگوار بھی لگے تو اس کے ساتھ سختی اور تلخی سے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو، ورنہ وہ ٹوٹ جائے گی اور اس کا ٹوٹنا بالآخر طلاق تک نوبت لے جائے گا. مگر اس کے ساتھ ساتھ ایسا بھی نہ کرنا کہ اس کی ہر غلطی اور بیجا بات مانتے ہی چلے جاؤ، ورنہ وہ مغرور ہو جائے گی جو اس کے اپنے ہی لیے نقصان دہ ہیں. لہذا معتدل مزاج رہنا اور حکمت سے معاملات کو چلانا. 8ویں نصیحت، شوہر کی ناقدری اور ناشکری اکثر عورتوں کی فطرت میں ہوتی ہے. اگر ساری عمر بھر بھی اس پر نوازشیں کرتے رہو لیکن کبھی کوئی کمی رہ گئی تو وہ یہی کہے گی کہ تم نے میری کون سی بات سنی ہے آج تک. لہذا اس کی اس فطرت سے زیادہ پریشان مت ہونا اور نہ ہی اس کی وجہ سے اس سے محبت میں کمی کرنا. یہ ایک چھوٹا سا عیب ہے اس کے اندر، لیکن اس کے مقابلے میں اس کے اندر بے شمار خوبیاں بھی ہیں. بس تم ان پر نظر رکھنا اور اللہ کی بندی سمجھ کر اس سے محبت کرتے رہنا اور حقوق ادا کرنا. 9ویں نصیحت، ہر عورت پر جسمانی کمزوری کے کچھ ایام آتے ہیں. ان ایام میں اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو عبادات میں چھوٹ دی ہے، اس کی نمازیں معاف کر دی ہیں اور اس کو روزوں میں اس وقت تک تاخیر کی اجازت دی ہے جب تک وہ دوبارہ صحت یاب نہ ہو جائے. بس ان ایام میں تم اس کے ساتھ ویسے ہی مہربان رہنا جیسے اللہ تعالیٰ نے اس پر مہربانی کی ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس پر سے عبادات ہٹا لی ویسے ہی تم بھی ان ایام میں اس کی کمزوری کا لحاظ کرتے ہوئے اس کی ذمہ داریوں میں کمی کر دو، اس کے کام کاج میں مدد کرو اور اس کے لیے سہولت پیدا کرو. 10ویں نصیحت، یہ یاد رکھو کہ تمہاری بیوی تمہارے پاس ایک قیدی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ تم سے سوال کرے گا. بس اس کے ساتھ انتہائی رحم و کرم کا معاملہ کرنا. اس کی گواہی سب سے پہلی اور معتبر گواہی ہوگی. اس لیے ان نصیحتوں کو اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیں اور عملی زندگی میں اس کو داخل کریں اور یہ دعا ضرور کرتے رہیں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.